تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا کنڈے کی نیاز کے حوالے سے کہ ہمیں اسے کیوں کرتے ہیں اور کیوں کرنا چاہیے۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ یہ کنڈے کی نیاز کیا، یہ 11ویں کیا، یہ 12ویں کیا، یہ قرآن میں ہے کیا، وہ حدیث میں ہے کیا؟ ہم نے کہا قرآن حدیث میں سب ہے مگر ڈھونڈنے والوں کو ملتا ہے، آوارہ گردی کرنے والوں کو نہیں ملتا۔ کنڈا کدھر، یہ کدھر، وہ کہ ہم نے کہا حدیث میں بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا کہ چلو بھوکوں کو ہی کھلانا ہے، تو آدمی ایسے مصروفیت کی وجہ سے تو بھول بھی جاتا ہے، بھئی ذہن سے نکل جاتی بات، کتنا کھلائے گا، تو موقع بنا دو۔ 11ویں آئے تو غوث پاک کے نام پہ کھلا دے، چھٹی آئے تو غریب نواز کے نام پہ کھلا دے، میلاد النبی آئے تو میلاد کے نام پہ کھلا دے، 22ویں آئے تو کنڈے کی نیاز امام جعفر صادق کے نام پہ کھلا دے، کھلاتا رہے۔ اب لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے اچھا چلو کھلا رہے ہو تو کھلا رہے ہو، پھر یہ کنڈے میں پوری ہی کیوں؟ آج کل کچھ ذرا ٹیکنیکل سوال کرنے والے دماغدار زیادہ پیدا ہو گئے کہ یہ پوری ہی کیوں؟ حالانکہ یہ حلوہ پوری میرا عنوان نہیں، میں یہ سب عنوانات کو وہ لینے کو بہت زیادہ یعنی کہ دوسرے عنوانات کو ترجیح دینا چاہتا ہوں، کیونکہ حلوہ پوری کا عنوان ابھی اتنا وہ زیادہ اہم نہیں ہے جتنا مسجدوں کو آباد کرنے کا، جتنا بچیوں کو اور بچوں کو ارتداد سے بچانے کا، کیونکہ ابھی اس سے بڑے ایشو آ گئے ہمارے سامنے، لیکن ہم لوگ اب اس پر توجہ نہیں دے رہے ہیں، تو لوگ زیادہ اس میں وہ کود پھان مچا رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ان کے پاس تو دلیل ہی ختم ہو گئی۔ ذلیلو، ہم نے تو، ہمارے بڑوں نے تو جواب دے کر کے تو کب سے تمہارے بڑوں کو لاجواب کیا، اب تم اسی کو بار بار دہراتے ہو، لیکن پھر سنو، وہ کہتے ہیں وہ تو شکر میں بھی ہو سکتی، پانی میں بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا چندی چور کہ یہ پوری ہی کیوں ضروری ہے؟ راشد بھائی یہ سوال بار بار دہرایا جا رہا ہے، کیوں ضروری ہے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ ہمارے بڑے بزرگوں کی دور اندیشی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بہت سارے غریب ایسے ہیں سال بھر ان کو پوری دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتی۔ تمہیں کیا پتا بلڈنگوں میں محلوں میں رہنے والوں، تمہیں کیا پتا تم کچھ بھی کھاتے ہو؟ اگر تم نے غربت دیکھی ہوتی اور فاقہ کشی کی ہوتی تو تمہیں غریب کی بھوک کا احساس ہوتا۔ ہمارے بڑوں کو اس کا اندازہ تھا، جنہوں نے پیٹ میں پتھر باندھے تھے، بھوکے رہے تھے، جنہوں نے پہاڑوں میں ریاضت اور مجاہدے کیے تھے کہ پوری اس لیے بنے گی کہ بہت سے غریب ایسے سال بھر ان کو پوری دیکھنا نصیب نہیں ہوتی، تو 22ویں میں پوری ہی فکس کر دو کہ 22ویں میں امام جعفر صادق کا نام ہو جائے گا اور غریب کا کام ہو جائے گا۔ جب 22ویں کے نام پر کوئی غریب پوری کھاتا ہے تو اس کی آنکھ سے آنسو بہتے ہیں کہ آج امام جعفر صادق تیری عظمت کو سلام، میرے آقا تیرے صدقے میں ہمیں پوری کھانا نصیب ہو، یا اویس کرنی آپ کے صدقے میں ہمیں حلوہ نصیب ہو۔ کھاتا کون ہے؟ غریب کھاتا ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں مالدار بھی کھائے تو کیا حرج ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو کھلا نہیں ہے۔ نیکی کسی کے بھی یار کتے کو پانی پلانے پہ جنت ملتی ہے، اگر کسی غریب کو پوری کھلا دو وہ بھی امام جعفر صادق کے نام پر، تو پھر کیا بات۔ لیکن پھر لوگ تھوڑی سی دور کی کوڑی لے آتے، تو میں تھوڑا اس کو بھی کہا کہ یہ فلاں لوگوں سے مشابہت ہو جاتی ہے، وہ فلاں بناتے ہیں، حالانکہ کوئی اولا فلاں ہم نہیں جانتے کسی کو، وہ گستاخ صحابہ وہ فلاں طبقہ بناتا ہے۔ میں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ہم اس کا بھی علاج بتا دیتے ہیں، وہ صحابہ کی دشمنی میں بناتے ہیں، ہم امام جعفر صادق کی محبت بھی شامل کر لیں، صحابہ کے لیے بھی ایصال ثواب کریں، معاملہ ختم ہو جائے۔ نہیں وہ مشابہت ہے اور جس سے مشابہت ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے کہا یہ ہمیں بھی پتا ہے، داڑھی منڈا کے پھرتا ہے، یہودیوں کی مشابہت تجھے نظر نہیں آتی، پھٹی ہوئی پینٹ پہنتا ہے، کافروں کی مشابہت اس وقت تجھے نظر نہیں آتی، تیرے پورے گھر میں انگریزوں کی تہذیب ہے اس وقت تجھے مشابہت نظر نہیں آتی، امام جعفر صادق کی نیاز کے وقت ہی مشابہت نظر آتی ہے۔ ذرا غور تو کرو کیسی باتیں کرتے ہو، ایسی بات نہ کیا کرو۔ آپ کو بتاؤں، اب آپ کہیں گے قرآن سے آپ نے بات کر دی، قرآن سے کہاں ثابت ہے؟ میں نے کہا سنو قرآن، سمندر میں سب ہے،
समंदर में सब है, लेकिन जो साहिल पर आवारगी कर रहा اس کو کیا اندر دکھے گا؟ وہ تو گواس جانے گا نا کہ موتی ہے کہاں. یہ بات ہے. تو قرآن میں کہا یہ کھلانا پلانا. جب دیکھو جب کھانے پینے کی بات کرتے میں نے کہا سنو, قرآن کہتا ہے, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ یہ پہلے آیت کا سنو. جب اللہ جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا, جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرے گا, تو ایک مقام اور ایک موقع ایسا آئے گا, اللہ جنت تو جنتی جہنمیوں کو جہنم میں دیکھ کر پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, تم جہنم میں کیسے آئے؟ یہ قرآن ہے. تم جہنم میں ما سلککم فی سقر, تم جہنم میں کیسے آئے؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ قالو, جواب دیں گے کیا؟ لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اس لیے جہنم میں آئے. تو ہمارے بزرگوں نے کہا جہنم میں انسان کیوں جائے گا؟ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے, غریبوں کو کھانا نہیں کھلانے کی وجہ سے. ہمارے بزرگوں نے نعرہ لگایا نیاز بھی کرو نماز بھی پڑھو جنت میں چلے جاؤ. یہ نیاز کیا ہے؟ غریبوں کو کھانا کھلانا, لوگوں کو کھانا کھلانا. قرآن کہہ رہا ہے اب مسکین کو کھانا کھلانا, یہ قرآن نے کہہ دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں نطعم الطعام افشو السلام, سلام کو عام کرو, کھانا کھلاؤ. یہ سب سے خیر الاسلام ہے, خیر الاسلام, سب سے بہترین اسلام یہ ہے. نطعم الطعام, کھانا کھلاؤ. وہاں تو امیر غریب کی کسی میں فرق نہیں کیا گیا, جس کو پاؤ اس کو کھانا کھلاؤ. رسول اللہ نے حدیث میں کہا کھانا کھلاؤ. اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ ہم کھانا, جو جہنمی کہیں گے ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے غریبوں کو, اس لیے جہنم میں آ گئے. اس لیے ہم نے ٹھان لیا کہ کھلاتے رہیں گے. بہانہ 11ویں کا ہوگا, کھلانا لوگوں کو ہوگا. بہانہ چھٹی کا ہوگا. اور بھائی نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی, حقیقت وہی رہتی ہے. انداز بدلتے تو نام بدلتا ہے. جیسے مثال کے طور پر جو آسمان سے برستا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ آسمان سے برسنے والی کو کیا کہتے ہیں؟ بارش. کنویں میں چلے جائے تو کنواں, نہر میں چلا جائے تو نہر, ندی میں چلا جائے تو ندی, سمندر میں چلا جائے تو ہے کیا؟ ہے کیا؟ پانی. ایسا دیکھا پانی نہ ہو اور بارش ہو, پانی نہ ہو اور کنواں ہو, پانی نہ ہو اور ندی ہو, پانی نہ ہو اور سمندر ہو, پانی نہ ہو اور نہر ہو. کہ نہیں, پانی ضروری ہے پانی. برسے گا تو بارش, کنویں میں تو کنواں, دریا میں تو دریا, سمندر میں تو سمندر, اور جھیل میں تو جھیل. مگر ہے کیا؟ حقیقت ایک ہے. انداز بدلے نام بدلا, لباس بدلے نام بدلا. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ ہے کھانا کھلانا. نطعم الطعام, حدیث کری نطعم الطعام, کھانا کھلاؤ. حقیقت کھانا کھلانا ہے. 12ویں پہ کھلایا تو میلاد النبی ہو گیا, غوث پاک کے نام پہ کھلایا 11ویں ہو گیا, غریب نواز کے نام پہ کھلایا چھٹی ہو گیا, جعفر صادق کے نام پہ کھلایا 22ویں ہو گیا. ہے کھلانا, لباس بدل رہے ہیں, نام بدل رہا. اصل چیز کیا ہے؟ نطعم الطعام, کھلاتے رہو کھلاتے رہو. میرا عنوان وہ نہیں تھا, عرض کیا کر رہا تھا, بس اب اینڈ کر دیتا ہوں. ایک بات حضور کی, ایک بات غریب نواز کی بات کرتا ہوں. غریبوں کو حضور کھلاتے کیسے؟ ہائے ہائے ہائے, سن لیجئے. آج بھی ہمیں کھلا رہے ہیں, وہی کھلا رہے ہیں بھائی, اپنی اوقات ہی نہیں ہے. میرے امام آسما خان, زمین خان, زمانہ مہمان, صاحب کھانا لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا. اور آپ کو بتاؤں قیامت میں بھی کھائیں گے ان کے ساتھ. حدیث پاک کا مفہوم ہے جو پنجتن پاک سے سچی محبت کرے گا, اس کو ساتھ میں بطور مفہوم شامل کر لوں, احترام صحابہ کے ساتھ. آج کل لوگ پنجتن پاک کی محبت کی بات تو کرتے ہیں لیکن صحابہ میں بھڑاس نکالتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں سچا پنجتنی وہی ہے جو صحابہ کا احترام کے ساتھ اہل بیت سے محبت کرتا ہے. اب سنیں اس کو, آگے سنیں آپ, توجہ ہے آپ کی. میں ہر 2 جملے پر آپ کو سبحان اللہ کہنے کی بات نہیں کروں گا, کیونکہ میں تو آپ کے ایمان پہ چھوڑتا ہوں کہ آقاؤں کا ذکر سن کر آپ چپ رہتے ہیں یا بولنا بھی جانتے ہیں. آقاؤں کا ذکر سن کر تو پتھر بھی بولتے ہیں, آقاؤں کا ذکر سن کر تو مردے بھی بولتے ہیں. اگر غوث پاک کا ذکر کریں تو پھر مردے بھی بولنے لگتے ہیں. تو عرض کیا کر رہا تھا, توجہ فرمائیں. اللہ اکبر. پنجتن پاک سے جو سچی محبت کرے گا قیامت کے دن اعلان ہوگا, او پنجتنیوں, اہل بیت سے محبت
मोहब्बत करने वालों आओ, अर्श के नीचे दस्तरखान लगा हुआ है, पंचतन बैठे हैं, तुम भी उनके साथ दस्तरखान में शामिल हो जाओ, इसलिए कि तुम दुनिया में नबी और आले नबी से इश्क करते थे, तो जो उनसे इश्क करता था आज दस्तरखान उनका आबाद हो रहा। सोचो तो क्या मजे होंगे। मैं उनके दर का भिखारी हूँ फजल मौला से, हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा हो। हुजूर कैसे खाना खिलाते थे सुन लीजिए। हजरत सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं कि जब मदीने शरीफ में हमारे इब्तिदाई दिन थे तो हालात बड़े नाजुक, बहुत मुसीबतों से इस्लाम फैला है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं इतनी भूख लगती थी कि कभी कभी भूख की वजह से मैं जमीन पे चित लेट जाता था ताकि अपने पेट को आराम दूं। अल्लाह अकबर। कई दिन तक खाने के लिए नहीं रहता था। अब सरकार अबू हुरैरा फरमाते हैं सहाबा की तौहीन से पहले लोग ये क्यों नहीं देखते कितनी मुसीबतें उठाई दिन के लिए सहाबा ने। अल्लाह अकबर। ये 10 रुपए की नोट का चंदा भी जुमा के दिन देगा तो टटोल के देगा, और बाहर निकल के सहाबा को गालियां देते हैं लोग, अहले बैत की गुस्ताखियां करते हैं लोग। औकात क्या इनकी, 10 रुपए की फटी नोट दे करके मुखय्यर कौम मिल्लत कहलाते हैं। सहाबा और अहले बैत वह जिन्होंने खून बहाया है दिन के, जिन्होंने घर छोड़ा है, माँ बाप छोड़े हैं, रिश्तेदार छोड़े, मक्का जैसा वतन छोड़ा है अल्लाह के दीन के लिए। क्या लोग समझते हैं। अल्लाह अकबर। ये बड़े कीमती लोग हैं सहाबा और अहलुल बैत, बड़ा कीमती सरमाया है हमारा। सरकार अबू हुरैरा कहते हैं भूख बहुत, मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। हदीस पाक बयान करने की बजाय मेरी कोशिश होती है कि अपने अल्फाज के जामे में मफ़हूम बयान कर दूं ताकि गलती के इम्कानात ख़त्म हो जाए। बतौर मफ़हूम अर्ज करो। सरकार अबू हुरैरा कहते बहुत भूख लगी थी। तवज्जो, बहुत प्यारी रिवायत आ गई है। बहुत भूख लगी थी, मैंने सोचा किसको कहूं कि खाना खिलाए। भाई किसी को कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मुंह देखेगा, चेहरे पे भूख के आसार देखेगा, उतरा हुआ चेहरा देखेगा तो खिला देगा। कहते हैं जहां से अकाबिर मालदार सहाबा गुजरते थे मैं उस रास्ते पे जाके बैठ गया। खुदा का करना, पहले गुजरे ही अबू बकर सिद्दीक, वो सर नीचा करके चलने के आदी थे, सर झुका के गए। मैंने कहा देखा तो नहीं बुजुर्ग ने, देखा नहीं, तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम या सिद्दीक अकबर। सलाम का जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। फिर आगे बढ़े, मैंने कहा फिर भी नहीं देखा, कोई मसला तो बता दे, मसला पेश है बताइए। मसला बताएंगे तो मेरा चेहरा देख लेंगे। जवाब दे दिया मसले का और गुजर गए। अबू बकर तुम गुजर गए, नहीं खिलाया। फिर जाके बैठ गए। फारूक आजम आए, वैसे ही हुआ, वो भी सर नीचा करके चलते थे सब। अब हुजूर ने सिखाया था, सब एक जैसे थे। हुजूर ने ढाला था किरदार में, सर झुका के चले, सलाम किया, जवाब दिया। फिर सोचा अपनी तरफ मुतवज्जे करूं, कोई बात कर ली, बात का जवाब भी दिया, फिर भी गुजर गए। फिर उसके बाद में मायूस हुआ, वो भी बुजुर्ग गए, वो भी गए। इतने में हुजूर आए, हाय हाय हाय, इतने में हुजूर आए। और हुजूर की आदत थी, हुजूर खुद से सलाम करते थे सबको। मदीने तैयबा के बच्चे कहते हैं हमें भी हुजूर ने कभी सलाम का मौका ना दिया, हुजूर हमें भी खुद ही से सलाम किया करते थे। सलाम किया और फरमाया अबू हुरैरा भूखे हो, आओ चलो मैं तुम्हें खिला दूं। हाँ हाँ, सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। अबू हुरैरा भूखे हो ना, चलो मैं तुम्हें खिला दूं। हुजूर ने अबू हुरैरा कहते मुझे साथ लिया मेरे आका ने, और साथ ले जाने के बाद मस्जिद नबवी के अंदर सुफा के चबूतरे पे हुजूर बैठ गए। और चबूतरे के ऊपर 70 फुकरा बैठे थे, सहाबा किराम, वो अल्लाह के फकीर, वो भी कई दिन के भूखे थे। मुझे भी बिठा लिया और मैं अबू हुरैरा जाओ मेरे घर जाओ। अब जरा गौर करें, मेरे घर जाओ और जा करके तुम्हारी अम्मी आयशा से कहना, उम्मुल मोमिनीन से, तुम्हारी मोमिनों की माँ से कहना, हुजूर ने कहा है कि कुछ खाना घर में हो तो दे दो, इन गरीबों को खिलाना है। अब तवज्जो करना। अबू हुरैरा गए। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अहले सुन्नत वल जमात में रहने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। तो नाज़रीन चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔